بادشاہ صاحب اعلان جشن پاک دوی سنگینو اے ہوں ربیع ثانی ہے گوہ رجب 12 رجب کو انشاءاللہ تعالی غازی عباس علمدار دے امام بارگاہ دی گرہ بلوچ دے وچ جشن پاک ہو سی جہندے پڑھن لے حضرات نہید عباس جگ آف کروڑ شہر آل محمد صفدر کربلائی جمشید قریشی آف ڈیرہ اسماعیل خان اور اجلال حیدر اور ذاکر اہل بیت ظفر عباس شاہ صاحب آف گرہ بلوچ ذاکر عظمت عباس گرہ بلوچ خطاب فرمیسن اور تمہارے سامنے شہر آل محمد ذاکر اہل بیت کومیل حیدر رضوی آف میلسی خطاب فرمیسن انہاں دو بعد قبلہ سید ارشاد حسین شاہ صاحب و خطاب فرمیسن اور آخر دوتے ذاکر آل محمد سید الفت عباس شاہ صاحب آف نوتا کو خطاب فرمیسن باواز بلند صلوات اللہ بوازی بلند تر صلوات ماشاءاللہ کافی سارا مجمع ہے صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے رل کے اونچی آواز دنال صلوات تلاوت فرماؤ اللہم چھواں تاجدار ولایت دا فرمیندے جڑا جوان ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس جوان دے رستے کے منی آندی درود ہکا پڑھو تے رل کے پڑھو اللہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار ممبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوصیاء اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمہ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازد الزاہدین زین الموحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے میرا مالک اللہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرا مالک اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دے پروردگار عالم اس نازک دور میں ہماری ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت فرمائے اس دور کی دعا منگواروں آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمارے وارث حقیقی روح الامر امام زمانہ کا جل ظہور فرما جڑے چاہندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے صلوات اچھی آواز نال تلاوت فرماؤ اللہ نعرہ تکبیر ہر مجلس یادرانہ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سونے رسول دا نا سونا چاہو نعرہ رسالت اچھا کہ بولو نعرہ حیدری اس کے علم سے جلتے ہیں دشمن حسین کے لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا بھائی رجب علی بادشاہ حسین علیہ السلام کے ممبر پہ بادشاہ عباس کا تذکرہ شروع کر دیا جی لائق تحسین ہے آپ کا اس بادشاہ کے ذکر میں آ جانا کہ جو کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرتا ہے جناب سیدہ کے ہاتھوں کی جو کی پکی ہوئی روٹی کو اپنے دسترخوان میں لپیٹتا ہے دنیا والوں ایک یہودی کے باغ میں جاتا ہے مزدوری کرتا ہے پھر دسترخوان بچھاتا ہے مجھے عزت حسین کی قسم اس دسترخوان پہ اس روٹی کے ساتھ سے لقمہ توڑتا ہے اس لقمے کے ساتھ سے جو ذرے اس دسترخوان پہ گرتے ہیں دنیا والوں اس دسترخوان کو جھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں اس دسترخوان کو جھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں بالکل لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا
तालिब इल्म की हैसियत से हाज़िर खिदमत हुआ हूँ जी। इस पूरे मजमे में मेरी हैसियत बिल्कुल इतनी है जितनी एक खूबसूरत चेहरे पे छोटे से तिल की होती है। कोई लंबा चौड़ा वक्त लेना नहीं है भैया, सिर्फ 4 मिसरे और 4 मिसरों के बाद कुरान पढ़ना चाहता हूँ। जो मेरा साथ देंगे मेरे लाले बुजुर्ग तुसी दुआ कराएं, मेरे आने का मकसद हो गया। दुनिया ले कौन है मेरा मौला अब्बास, क्या है मेरा मौला अब्बास, किस इज्जत किस शान किस मयार किस वकार के मालिक को हजरत अब्बास कहते हैं। दुनिया वालों मैं कह रहा हूं इसके अलम से जलते हैं दुश्मन हुसैन के, अरे गाजी का इतना रोप है नस्ले पलीत पर, इसके अलम से याली हाथ आपके यहीं पे रहे तो कुमैल हैदर रिजवी एक बात करना चाहते। दुनिया वालों कौन है मेरा मौला अब्बास, क्या है मेरा मौला अब्बास, मैं कह रहा हूं इसके अलम से जलते हैं पूरी दुनिया में। भाईजान कुमैल हैदर रिजवी जिस जगह भी गया मैंने मौला अब्बास का हाथ मौला अब्बास का पंजा ऊंचा देखा। दुनिया वालों मौला अब्बास के पंजे की तरफ देखने, मौला अब्बास के हाथ की तरफ देखने। मैं एक बात करना चाहता हूं इसके अलम से जलते हैं दुश्मन हुसैन के, अरे गाजी का इतना रोप है नस्ले पलीत पर। और मैं कह रहा हूं देखो ना हाथ खोल के गाजी जहान में, अरे सदियों से कर रहा है तबर्रा यजीद पर। देखो ना हाथ खोल के मेरे लाले, गाजी जहान में अरे सदियों से कर रहा है तबर्रा यजीद पे। मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं जी, कुरान मजीद की आयत सूरह ज़ारियात का तर्जमा करना चाहता हूं। दुनिया वालों कुरान है क्या, कुरान अल्लाह का वो कलाम। पूरा मजमा इस जुमले पे उठ के बोले भाई रजब दाद थोड़ी आपके भाई की बात बड़ी है। दुनिया वालों कुरान है क्या, कुरान अल्लाह का वो कलाम है कि जो कलामों का भी अल्लाह है। कुरान अल्लाह का वो कलाम है जो कलामों का भी अल्लाह है। उस खालिक लम यज़ल ने एक दिन अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा से फरमाया कि मेरे महबूब क्या आपने सुना। मैं सूरह ज़ारियात का तर्जमा करना चाहता हूँ। पूरा पिंडाल उठ के बोले दाद थोड़ी है। अगर मैंने दाद के लालच में कुमैल हैदर रिजवी आया होता तो 4 जुमले पढ़ के दाद ले ली होती। मैं कुरान का तर्जमा करना चाहता हूँ। एक दिन उस खालिक लम यज़ल ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा से फरमाया कि मेरे महबूब क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के खुसूसी मेहमानों का तज़किरा पहुंचा, क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के यादगार मेहमानों का तज़किरा पहुंचा, क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के इज्जतदार मेहमानों का तज़किरा पहुंचा कि जब वो आए और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, फिर मेहमानों ने जवाब दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बिठाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बैठो मैं तुम्हारे लिए दस्तरखान सजवाता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान पे बोलो यार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बछड़ा ज़िबा करवाया, उस बछड़े का गोश्त बनवाया, दस्तरखान सजाया। दुनिया वालों कुरान कह रहे, अब मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहे जब दस्तरखान सज गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इज्जतदार मेहमानों खाना खाओ। उस वक्त दुनिया वालों हुआ क्या, मुझे मिंबर हुसैन की कसम इज्जतदार मेहमान मुस्कुरा के कहते इब्राहीम हम ये खाना नहीं खा सकते, इब्राहीम हम ये खाना नहीं खा सकते, इब्राहीम हम ये खाना नहीं खा सकते। मुझे इज्जत हुसैन की कसम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा परेशान हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इज्जतदार मेहमानों की तरफ देखा। इज्जतदार मेहमानों की तरफ देख के इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते हैं इज्जतदार मेहमानों क्या ये खाना तुम्हारे शयान शान नहीं, क्या खलूस में कोई कमी रह गई। मेहमान मुस्कुरा के कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम बात ये नहीं कि ये खाना हमारे शयाने शान नहीं, बात ये है हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती। मेरे पिछले लाले बात ये है हम फरिश्ते हैं, हमें भूख नहीं लगती। जाकिराने नाद नंबर अबनू फड़का साड़ी फरमाइश थे साड़ा मजमा उठी उठी ते बोल दे ते कुरान दे तले थींदा वेंदे। तवज्जो भाई, फरिश्ते हम फरिश्ते हैं,
ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اب دنیا والوں ابراہیم کس نبی کو کہتے ہیں؟ ابراہیم اللہ کا اول العزم نبی ہے، جد انبیاء ہے، جد اسحاق ہے، جد یعقوب ہے، جد یوسف ہے، اور دنیا والوں اتنا بڑا نبی، عزت حسین کی قسم ایک بات کرنا چاہتا ہوں، منبر حسین کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے پورا مجمع ٹانک کا اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے، کمیل حیدر رضوی کی بات بڑی ہے۔ دنیا والوں ابراہیم اتنا عزت دار نبی ہونے کے باوجود بشری لباس میں جبریل کو، نور کو نہیں پہچان سکا، اور دنیا پھر مجھ پہ فتوے نہ لگا، دنیا اس کے نور کو کیسے پہچانے جسے شریعت میں محمد کہتے ہیں۔ دنیا اس کے نور کو کیسے پہچانے جسے شریعت میں محمد کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پکا پکایا کھانا جبریل انکار کر کے چلا۔ پھر میں نے جبریل کو ایک نظر دیکھا، جبرائیل مدینے میں جناب سیدہ کے گھر جبریل نے دستک دی، جناب سیدہ کے گھر دستک دینی تھی، اندر سے جناب فضا کی آواز آئی، جبریل بار کون؟ اندر سے آواز آئی کون؟ جبریل ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، مسکین ہوں، روٹی چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ بالکل سائلنٹ، داد کے لالچ میں نہیں آیا، دعا کے لالچ میں آؤں۔ مجھے بھوک لگی ہے، مسکین ہوں، روٹی چاہیے۔ تو دنیا والوں ثابت ہوا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دنیا والوں ثابت ہوا ہاجرہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں اور ہیں، فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں اور ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، دنیا والوں دنیا نے کہا جناب سیدہ نے چکی چلائی، چکی چلائی، چکی چلائی۔ بھئی میں منبر حسین پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر جناب سیدہ کے گھر حسین نہ ہوتے تو بی بی چکی نہ چلاتی۔ جناب سیدہ کے گھر اگر مولا حسین نہ ہوتے تو بی بی چکی نہ چلاتی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آخری حلالی تک جو میرے ساتھ شریک ہوں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی۔ علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، مشکل گلنا تے ہی میں مجمع چوپو میں دے تے ذاکر شودے غریب مشکل گل کر بھی نہیں سکتے۔ دنیا کہتی ہے کہ میرا محمد نور نہیں ہے، دنیا کہتی ہے، جو کہتے ہیں سب سے پہلے تمام لوگ بھیجیں ان پہ لعنت بے شمار۔ مدینے میں کوئی محمد مصطفیٰ کے روزے کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے، دنیا کہتی ہے بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، دعا نہ مانگو، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا مولوی جس شہر میں تو کھڑا ہے اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ میں نے کہا لاکھ لعنت ہے، مدینہ کو منورہ مان گیا، محمد کو نور نہیں مانا۔ مدینہ کو منورہ مان گیا، میں بالکل راضی کھڑا ہوں۔ محمد کو نور نہیں مانا، محمد کو نور۔ اس نے کہا کمیل حیدر رضوی محمد نور کیسے؟ میں نے کہا ابھی رکو، میں بادشاہ محمد مصطفیٰ کو نور نہ ثابت نہ کروں تو مجھے علی کا نوکر نہ کہنا۔ اس نے کہا محمد نور کیسے؟ میں نے کہا ایک دن اس بے دل نے اپنے دل سے سوچا کہ میں جو اتنا بڑا ہوں، میں جو اتنا عظیم ہوں، میں جو اتنا جبار ہوں، میں جو اتنا غفار ہوں، میں جو اتنا متکبر ہوں، میں جو اتنا واحد ہوں، میں جو اتنا احد ہوں، کوئی تو ہو جو میری ثنا کرے، کوئی تو ہو جو میری ثنا کرے۔ دنیا والوں اس خالق کے کائنات نے اپنے کبریائی نور کے سمندر میں سے ایک نور بنایا جس کا نام محمد مصطفیٰ رکھا۔ جو محمد مصطفیٰ کی فضیلت میں نہیں بول سکتا میرا مالک کدی نہ بولے۔ اس خالق کائنات نے اپنے کبریائی نور کے سمندر میں سے ایک نور بنایا
جس کا نام محمد مصطفیٰ رکھا، اب عزت حسین کی قسم، منبر حسین کی قسم دنیا والوں، وہ نور بن ہی اتنا خوبصورت گیا، وہ نور بن ہی اتنا حسین گیا، وہ نور بن ہی اتنا جمیل گیا کہ وہ بے دل بھی اس کو اپنا دل دے بیٹھا، کہ وہ بے دل بھی اس کو اپنا دل دے بیٹھا، وہ بے دل بھی اس کو اپنا دل۔ پیچھے تک حلالی جو ہوں وہ محمد مصطفیٰ کی فضیلت میں بولنا واجب نہیں اوجب ہے، وہ بے دل بھی اس کو اپنا دل دے بیٹھا۔ پھر اس خالق کائنات کے دل نے سوچا کہ یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ جو دنیا پہ جائے گا، یہ دنیا کو موت بھی دے گا، یہ دنیا کو زندگی بھی دے گا، جب یہ چلے گا درختی سے سلام کریں گے، پہاڑی سے سجدہ کریں گے، کہیں دنیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو خدا نہ مان لے، دنیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ، آخری بات اور کمیل حیدر رضوی جانے لگے، دنیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو خدا نہ مان لے، ہائے 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 کہاں پہ جاؤں؟ عزت حسین کی قسم، شیعہ نیشن کا نوکر منبر حسین پہ اپنی زندگی کے قیمتی جملے دے کے جانے لگے دنیا والوں۔ پھر اس خالق کائنات نے اپنے عرش پہ ایک طرف اپنا تخت نشین کروایا، دوسری طرف اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا تخت نشین کروایا، پھر اس محمد مصطفیٰ کے نور سے ایک اور نور بنایا جس کا نام علی رکھا، پھر ایک اور نور بنایا جس کا نام فاطمہ رکھا، پھر ایک اور نور بنایا جس کا نام حسن رکھا، پھر ایک اور نور بنایا جس کا نام حسین رکھا۔ ایک نور سے 5 نور، 5 نوروں سے 12 نور، 12 نوروں سے 14 نور۔ اس خالق کائنات نے دنیا والوں فیصلہ کر دیا، ان 14 نوروں کو آپس میں شریک کر کے کہا جاؤ تم شریک ٹھہرے میں لا شریک ٹھہرا، یا علی جاؤ تم شریک ٹھہرے میں لا شریک ٹھہرا۔ پھر اس محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنے کبریائی نور کے سمندر میں سے گزارا۔ دنیا والوں محمد مصطفیٰ کا نور کبریائی نور کے سمندر میں سے گزرنا تھا، محمد مصطفیٰ کا نور افضل ہو گیا، محمد مصطفیٰ کا نور اعلیٰ ہو گیا، محمد مصطفیٰ کا نور افضل ہو گیا۔ اب کبریائی نور کی تپش ہی اتنی تھی کہ محمد مصطفیٰ کے نور پہ پسینہ آنا شروع ہوا۔ محمد مصطفیٰ کے نور پہ 1,23,999 پسینے کے قطرے آئے۔ محمد مصطفیٰ نے پسینے کے قطروں کو اتارنا شروع کیا، اللہ نے وہ پسینے کے قطرے ضائع نہیں کیے۔ دنیا والوں اللہ نے کسی پسینے کے قطرے کا نام آدم رکھا، کسی پسینے کے قطرے کا نام نوح رکھا۔ یہ بولنے والی باتیں، اللہ نے کسی پسینے کے قطرے کا نام آدم رکھا، کسی پسینے کے قطرے کا نام نوح رکھا، کسی پسینے کے قطرے کا نام ابراہیم رکھا، کسی پسینے کے قطرے کا نام خلیل رکھا۔ اور عزت حسین کی قسم، ایک پسینے کا ایسا قطرہ آیا جس کا نام اللہ نے یوسف رکھ دیا۔ ایک پسینے کا ایسا قطرہ آیا جس کا نام اللہ نے یوسف رکھا۔ اب مورخ نے لکھ کے کتابیں سیاہ کر دی کہ یوسف اتنا حسین تھا، یوسف اتنا جمیل تھا، یوسف سے آگے حسنی کوئی نہیں۔ یوسف تھا کون دنیا والوں؟ زلیخا مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا یوسف حضرت یوسف پہ عاشق ہو گئی۔ اب دنیا والوں یوسف کا حسن ہے کیا؟ زلیخا کی دوستوں نے کہا زلیخا تم جو یوسف پہ مر مٹی، بادشاہ کی بیویوں یوسف پہ کیوں مر مٹی؟ زلیخا نے سامنے دیکھا، زلیخا نے کہا یہ سیب پکڑو، یہ چھریاں پکڑو، ابھی میں تمہارے سامنے سے حضرت یوسف کو گزارتی ہوں، تم خود فیصلہ کر لینا کہ یوسف ہے کتنا حسین۔ جب یوسف سامنے سے گزرا، دنیا والوں عزت حسین کی قسم، سیب کی جگلیاں انگلیاں کٹ گئی، سیب کی جگہ انگلیاں کٹ گئی، مصر کی عورتوں کو پتہ نہیں چلا۔ پھر شیعہ نے منبر پہ شیعہ نیشن کا نوکر کمیل حیدر رضوی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے نا بھائی، جس کے پورے چہرے کو دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹے اسے شریعت میں یوسف کہتے ہیں، اور جس کے پاؤں کی انگلی کے ناخن کو دیکھ کے طور کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس
جس کے پاؤں کے انگلی کے ناخون کو دیکھ کے طور کا پہاڑ ریزہ ریزو ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. 4 جملے بادشاہ محمد مصطفیٰ کی عزت میں پڑھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے. کون ہے میرا محمد؟ کیا ہے میرا محمد؟ آپ پہ واجب ہے محمد مصطفیٰ کی فضیلت میں بولنا. میں کہہ رہا ہوں جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اوے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے. ارے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. ہاتھ چاہ کے اگلے پچھلے بولو حیدری. اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. جس کی نالین مبارک کو علی صاف. لو جی میرے بھائی جناب رجب علی صاحب آ گئے. ان کا حکم تھا کہ کمیل بھائی آپ نے سرائکی پڑھنی ہے تو سرائکی کا ایک سلام پڑھتا ہوں جی. اور یا علی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. رجب بھائی میری سوچ سے زیادہ یہ بول پڑے ہیں کیونکہ مشکل باتوں پہ لوگ کم بولتے ہیں. آخری سلام یا علی. میں دا پیاں حسین تے کو حسین آکھاں حسین دے وچ او گہل کہنی. ہن سرائکی میں افغانستان تا نہ منج پڑھا. سرائکی دے لوگ سرائکی سنو. حسین تے کو حسین آکھاں. کون ہے میرا مولا حسین؟ کیا ہے میرا مولا حسین؟ کس عزت، کس شان، کس معیار، کس وقار دے مالک کو مولا حسین آدھن. میں آدھا پیاں حسین تے کو حسین آکھاں حسین دے وچ او گہل کہنی. جمیل آکھاں تا اون دے وچ بھی تیری تبادہ جمال کہنی. جمیل آکھاں تا اون دے وچ بھی تیری تبادہ جمال کہنی. میں آدھا پیاں میں تیڑے ویڑے دی ونڈ تو صدقے تیڑا تاسگر علی نظر دے. اور میرے لالے ہاتھ کھولو تے ہاتھ چاہو. ایڈی صدی کہنی جڑے تسا ہاتھ بدی بیٹھے ہو. میں تیڑے ویڑے دی ونڈ تو صدقے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی مصرع دے کے جانے لگا ہوں دنیا والو. میں آدھا پیاں میں تیڑے ویڑے دی ونڈ تو صدقے تیڑا تا اصغر علی نظر دے. ایندہ علامن پیا ڈسین دے اے 6 مہینے دا بال کہنی. ایندہ علامن پیا ڈسین دے اے 6 مہینے دا بال کہنی. میں آدھا پیاں جیندے خدا لوہتے نے لکھے جے کو محمد ولایا خالی. جس کو جناب حضرت راہب کا قصہ یاد ہے اس سے میری بات ہے. میں آدھا پیاں جیندے خدا لوہتے نہیں لکھے جے کو محمد ولایا خالی. تے اون کو 7 پتر ڈیڑی تے ہن اے تیڑی کھیڑے کمال کہنی. آخری جملے یا علی کمیل حیدر بھی جانے لگا ہے. میں آدھا پیاں او بے نیازے تے نال اوندے حسین کیتی ہے بے نیازی. او بے نیازے تے نال اوندے حسین کیتی ہے بے نیازی. او بے نیازے جھولی پھیلا کے ٹانک والو آپ کے علاقے سے مانگ رہا ہوں کمیل حیدر رضوی کی جھولی بھرنا. کمیل حیدر رضوی جانے لگے. میں آدھا پیاں او بے نیازے تے نال اوندے حسین کیتی ہے بے نیازی. خدا جو آکھا حسین کچھ منگ حسین آکھا سوال کہنی. ہاتھ چاہ کے بولو سخی سردار کلندر.